صاحب جرگے کے سسٹم کے حوالے سے بتائیں، یہ جس میٹنگ کا آپ نے ذکر کیا ہے، جس جرگے کا ذکر کیا جو پشاور میں تھا، جس میں اعلیٰ قیادت جو ہے وہ موجود تھی، چیف بھی تھے، پی ایم بھی تھے، سارے لوگ موجود تھے، اس میں سے ایک مطالبہ جو ہے وہ آیا تھا قبائلی مشران کی طرف سے کہ جرگہ سسٹم واپس ریوائیو کریں۔ اس ٹائم پر جہاں پر سسٹم ایسا ہے کہ نہ مکمل طور پر وہاں پر جوڈیشری بحال ہے، نہ پولیس بحال ہے، نہ باقی اسٹیٹ ایپریٹسز بحال ہے، جرگہ سسٹم نقصان دہ کہ فائدہ مند ہے، بی ویری آنیسٹ اباؤٹ اٹ، کیا ہوگا؟ میں چیز اس طرح ہے نا کہ انہوں نے اس سسٹم میں جو ہے نا اے ڈی آر اور ڈی آر سی کوشش کی ہے کہ وہ کامیاب کرنے کا نہیں ہوا۔ مین چیز ہے نا جس کو آلریڈی کے پی حکومت نے پاس کیا ہوا ہے۔ بالکل وہاں پہ ابھی بھی جتنے بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ایک ایریا میں اگر کوئی ٹینشن وغیرہ آ جاتا ہے یا کوئی ڈسپیوٹ آ جاتا ہے تو ابھی بھی ہم جرگے کے ذریعے حل کرتے ہیں۔ حل نہیں ہوتا، جرگہ ابھی ہمارے لیے ایک پردہ ہے، مطلب وہ ٹائم پہ ریلیف ملتا ہے جرگے سے، لیکن جرگہ وہاں پہ کوئی قانونی حیثیت اس کا نہیں ہے اس ٹائم پہ نہیں۔ ابھی اگر یہ قانونی حیثیت دے رہے ہیں تو اس کے لیے تو پھر مطلب آپ ڈی سی کو یا دوبارہ پولیٹیکل ایجنٹ کو لانا ہوگا یا ڈی سی کو پاورفل کرنا ہوگا، یعنی جو جوڈیشل پاور ہے ہاں بالکل وہ ڈی سی کو آپ نے دینے ہوں گے یا پولیٹیکل ایجنٹ دوبارہ آئے گا۔ کیونکہ ہمارے لوگ جو ہے نا ڈسپیوٹ جب بھی ہوتا ہے نا تو اس کی کوشش یہ رہتے ہیں کہ وہ عدالت کی طرف نہ جائیں، کیونکہ جو بھی ہے ہم تو ہے پاکستانی، ہم نے اسلام آباد کی عدالت بھی دیکھے ہے، پشاور کی بھی دیکھے ہے، سارے دیکھے ہیں، تو وہاں پہ کام جو ہے نا لینتی ہو جاتا ہے۔ ابھی اگر اس چیز پہ فوکس کرے کہ جرگہ پاورفل ہو تو اس کے لیے پولیٹیکل ایجنٹ کو پاورفل کرنا اور ڈی سی کو پاورفل کرنا بہت ضروری ہے۔ جب تک یہ پاور آپ ڈی سی کو نہیں دے دینا تو جرگے کا وہی حال ہوگا جو آج ہے۔ لیکن جرگے سے جو گورننس کے ایشوز ہیں وہ تو نہیں ریزالو ہوں گے، نہ 3% اے ڈی پی کا ایشو جو ہے ریزالو ہوگا، وہ تو بالکل بھی نہیں ہوگا۔ جرگہ ایک الگ چیز ہے، ڈیولپمنٹ سائڈ پہ جو 3% ہے یا پولیس ہے یا جوڈیش ہے وہ الگ چیز ہے۔ ان چیزوں میں یہ نا کہ ان کو چاہیے کہ اس میں ہمارے جتنے بھی جو ابھی موجودہ پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں، چاہے قومی ہے، صوبائی ہیں یا سینٹ میں ہمارے نمائندگی ہے یا فارمر پارلیمنٹیرین ایلڈر جو ہے نا یوتھ ہیں، سب سے صلاح مشورے کر کے پھر اس کے بعد جو ہے نا ایک فیصلہ کریں، نیکسٹ وے فارورڈ۔ بالکل۔ لیکن میں جی یہ ساری چیزیں ایک طرف، لیکن اگر یہ سارا ایشو جو ہے دوبارہ لائم لائٹ میں آئے کیونکہ لوگوں سے یہ ساری باتیں بھول گئی تھی، وہ تو اس لیے یہ ساری باتیں دوبارہ جو ہے وہ مین سٹریم میں دوبارہ آ گئیں، اور شاید یہ بات بھی آج ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ امن و امان کی صورتحال پاٹا کے اندر وہ خراب ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میجرز کرنے سے امن و امان بحال ہوگا؟ آپ کا مقصد ہے کہ اگر دوبارہ وہی سٹیٹس پاٹا کو مل جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافی بہتری آئے گی، کیونکہ اس ٹائم پہ ایف سی آر تھا، پولیٹیکل ایجنٹ کے پاس سارے اختیارات تھے، ٹھیک ہے، تو وہ سے یہ تھا کہ جہاں بھی کچھ مسئلے مسائل آ جاتے تھے تو وہاں کے جو ایلڈرز ہوتے تھے پوری ایجنسی کے، ہر ٹرائب کی نمائندگی ہوتی تھی، اس ایریا میں جا کے باقاعدہ ان کے ساتھ جرگہ کرتے تھے، جرگے کے بعد پولیٹیکل ایجنٹ اس جرگی کے ذریعے فیصلہ کرتے تھے۔ وہ فیصلہ کتنا ٹائم لیتے تھے، کبھی کبھی ٹھیک ہے سال بھی لگ جاتا تھا، سالوں میں کنورٹ ہو جاتا، لیکن کبھی کبھی 6 مہینوں میں جو ہے نا فیصلہ ہو جاتا۔ اچھا، چونکہ باقی پاکستان کے اندر لوگ جرگہ سسٹم کو مکمل طور پر ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہے کیا، اور کرٹیسزم بھی ہوتی ہیں۔ حالیہ دنوں میں آپ پاڑا چنار کے اندر اور کرم کے اندر جو جرگے ہوئے تھے اسی کی وجہ سے جو ہے سارا کام واپس جو ہے امن و امان کی کوئی شکل و صورت نکل کے آئی۔ آپ اس پروسیس کا حصہ تھے، آپ سمجھتے تھے کہ وہ جرگے سارے کامیاب ہوئے تھے؟ اس طرح ہے نا کہ پتہ نہیں کہ ہم کس دنیا میں رہتے ہیں، ہم پاکستان میں جو ہے نا تھرڈ ورلڈ میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مین چیز ہے نا کہ وہاں پہ جب جرگہ شروع ہوا، گرینڈ جرگہ، تو سی ایم کے پی کے آ کے اس نے جرگے کو اگنور کر دیا، خود فیصلہ کر دیا کہ میں نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ صبح آ کے اس نے اپروول لی کیبنٹ سے، نیکسٹ ہفتے میں جو ہے ایپیکس کمیٹی میں بیٹھ کے وہ فیصلے کر دیے۔ کبھی جرگہ جو ہے نا کامیاب ہوتا ہے، کبھی جرگہ فیل ہوتا ہے۔ یہ وہاں کے لوگ جو ہے نا ابھی اپنے مدد آپ کے تحت یا وہ مسئلہ مسائل سے تنگ آ کے جو ہے نا خاموشی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، فورسز کے ساتھ بھی، سول انتظامیہ کے ساتھ بھی، پولیس کے ساتھ بھی۔ جرگہ ابھی جرگے کا کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔
لیکن وہ ٹرائبل ایریا ہے، وہاں پہ 1901 میں FCR بنا ہے. انہوں نے 100 سال سے 100 سال سے زیادہ جو ہے نا وہاں پہ FCR رہ چکے. ابھی تک لوگوں کے ذہنوں میں وہی جرگہ بیٹھا ہے، وہی جرگے کو فالو کر رہا ہے، وہی جرگے کو سپورٹ دے رہے ہیں، لیکن ہو تو کچھ بھی نہیں ہے. ابھی نہ جرگہ ہے، نہ DRC ہے، نہ ADR ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہونا چاہیے. آپ کہہ رہے تھے کہ ایک یوتھ جو تھا اور ایک پولیٹیکل تھاٹ پروسیس تھی کہ FCR اور باقی ساری چیزیں ختم ہو جانی چاہیے. اب اگر یہ ریورس کریں گے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ اس کے لیے تیار ہوں گے؟ لوگ اس حد درجے تک مین چیز ہے نا کہ جو لوگ پریکٹیکلی وزیرستان سے لے کر بجوڑ تک اسی ایریا میں رہتے، وہ اپنے علاقے میں رہتا ہے، آپ ان سے پریکٹیکلی پوچھو، وہ راضی ہوں گے. جو اسلام آباد میں بیٹھا ہے، جو پشاور میں بیٹھا ہے، جو فورن کنٹری میں بیٹھا ہے، وہاں سے جو فوکس کرے وہ اس کی مخالفت کریں گے. ہم ہی نہیں کہتے چلو ٹھیک ہے، اگر وہ فاٹا کسی کو پسند نہیں تھا، اب یہ چیز پسند نہیں ہے، تو درمیانی راستہ نکالے نا. کیا ہوگا درمیانی راستہ؟ درمیانی راستہ اس میں یہی ہے کہ آپ وہاں پہ جو ہے نا لیویز کو دوبارہ اپنی پوزیشن پہ لے کر 2017 کی پوزیشن پہ، جس سر آپ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم نئی بھرتیاں کریں گے، پولیس کی بے شک کرے یوتھ کو. اس کے علاوہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ 20,000 جو ہے نا لیویز والی جو ہے نا ہم بھرتی کریں گے، فوج میں حصہ دیں گے، NFC میں جو ہے نا جس طرح 3% ہے ڈیولپمنٹ کام ہوگا، اس طرح بہت ساری چیزیں. تو اس پہ صحیح معنوں میں جو ہے نا عمل ہونا چاہیے. جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ ہم 22 گریڈ ریٹائر آفیسر جو ہے نا مانیٹرنگ کے لیے مقرر کریں گے، تو سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن پہلی چیز جو ہے نا وہاں پہ امن ہے. بہت شکریہ ساجد حسین توری صاحب. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، اور اس میں ایک پوائنٹ تو بہت کلیئر ہے کہ اگر سابقہ فاٹا کے اندر قبائلی علاقہ جات کا سٹیٹس بدلنا ہو یا اس کے اندر کسی قسم کی گورننس کے چینجز کرنا ہو، اس کے لیے جو سب سے پری ریکویزٹ ہے، جو سب سے اہم پہلو ہے، وہاں پر امن کی سچویشن، امن و امان، سیکیورٹی کی سچویشن وہ تبدیل ہونی چاہیے. اور جب تک امن نہ ہو تو اس قسم کے کوئی بھی چینجز کرنا سسٹم کے لیے بھی ناگزیر ہوگا اور بہت مشکل ہوگا لوگوں کو بھی کنونس کرنا اور وہاں پر وہ امپلیمنٹ کرنا. ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے جائیے گا اور دیکھتے رہیے گا بارڈر ٹاکس.